اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ روزہ ہی نہیں. ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے. لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے. تو روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا. تو جب قیامت کے دن برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزر ہی گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا. تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے شیخ کہتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں. روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے. تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو. اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے. اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقوی دوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا. اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجیے. فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے. اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے. روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جائے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی. جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 7، 11 کا یا 9 کا شامل کر دیا جائے. حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے. تو حضور نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم 7 ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے. عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم 2 رکھیں گے. تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 7 یا 9 کا شامل کریں یا 11 کا شامل کریں. تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے
आशूरे के रोज़ों का भी शुमार होता है। वो ये रोज़े रखें, ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर इन अय्याम को गुजारें।